وہ سرپسی حدیث نمبر سیام دا وسپسی دا الحدیث التاسع عشر حدیث نمبر 19 عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول. ابو العباس اس کی کنیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن ایک مرتبہ میں آپ علیہ السلام کی پیچھے سواری پر بیٹھا تھا. فقال علی یا غلام مجھ سے کہا یہ چھوکرے لڑکے انی اعلمک کلمات میں تمہیں کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں وہ تم یاد رکھنا پلے باندھنا یہ تمہیں کام آئیں گے. یہ کلمات جو آپ محفوظ رکھنا عمل کے ذریعے سے بھی اور زبانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے بھی یاد رکھنا. احفظ اللہ یحفظک یہاں پر غلام کا جو ترجمہ ہے چھوکرے سے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ چھوکرا لڑکے کو کہا جاتا ہے نا یا اے لڑکی بھی کے ساتھ ہیں یا پر کوئی بے ادبی والا پہلو مراد نہیں ہے. اچھی طرح سے ہر آدمی یاد رکھے. احفظ اللہ یحفظک اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ کی جو امر اس کی ان کی حفاظت کرنا. احفظ اللہ آپ اللہ کی حفاظت کرو اللہ کے احکام پورے کرو تجدہ تجاہک اللہ کو سامنے پاؤ گے یعنی جب ضرورت ہوگی نا اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اذا سألت جب کچھ مانگنا ہو نا فاسأل اللہ اللہ سے مانگو. ہاں انسانوں سے انسانی طور پر مانگنا صحیح ہے لیکن وہ درجہ نہیں دینا چاہیے جو اللہ سے ہو مانگنے کا. وإذا استعنت اور جب آپ مدد طلب کریں نا مدد چاہو تو فاستعن باللہ اللہ سے مدد طلب کرو. واعلم اس بات کو اچھی طرح سے جان لے کہ ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے تو لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك تو تمہیں نفع پیدا نہیں پہنچا سکتے. ہاں وہ پیدا نفع جو اللہ نے لکھ دیا ہو تو پہنچا سکتے ہیں. وإن اجتمعوا على يضروك بشيء اگر جمع ہو جائے آپ کو ضرر پہنچانے تکلیف پہنچانے کے لیے تو لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك اور آپ کو ضرر نہیں پہنچا پائیں گے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. ہاں وہ کچھ ضرر تکلیف جو اللہ نے ہی لکھی ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی. رفعت الاقلام جو کچھ اللہ نے لکھوایا ہے نا قلم اٹھائے گئے ہیں اٹھ گئے ہیں. وجفت الصحف اور صحیفے خشک ہو گئے. جب بات خشک ہو جائے نا پھر اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے ناممکن ہوتا ہے. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. وفي روایت غیر ترمذی کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ احفظ اللہ تجدہ امامک. آج تجاہ کا وہاں پر تجاہ کا لفظ آیا تھا. تعرف الی اللہ اللہ سے کیا کرو پہچان بناؤ اللہ کے ساتھ کیا کرو شناخت بناؤ اللہ کی معرفت حاصل کرو. جیسے ہم لوگوں سے کیا کرتے اپنی شناخت کراتے ہیں نا کہ ہمیں پہچان لے کہیں ہمیں کچھ مال وغیرہ دے میں تو فلاں کا بیٹا ہوں. سیٹ صاحب جب پوچھ لیتے ہیں نا یا کوئی بڑا دیتے میں فلاں علاقے سے آیا ہوں تاکہ کچھ کام نکلے. تو اس طرح سے اللہ سے بھی اپنا تعارف بناؤ نا اللہ کو پہچانو. اللہ کو جب پہچانو گے نا اس کی بندگی کرو گے عبادت کرو گے تو اللہ بھی تمہیں پہچانے گا. یعرفک فی الشدہ تو یہ کیا فرماتے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء جب آپ پر کیا ہو خوشحالی ہو کشادگی اس وقت اللہ کو پہچان لینا اللہ کو بھولنا نہیں. یعرفک فی الشدہ جب آپ پر کوئی مشکل آئے گی سختی شدت تو آپ کو اللہ پہچانے گا یعنی مدد فرمائے گا. وعلم اس بات کو اچھی طرح جانے انما اخطأک جو نقصان آپ کو نہ پہنچ جائے نا لم یکن لیصیبک اس لیے نہیں تھا کہ تمہیں پہنچ جائے اس کا تو پہنچ نہیں تھا نا اس لیے تو نہیں پہنچی وہ مصیبت. وما اصابک اور جو تکلیف آپ کو پہنچ جائے نا لم یکن لیخطئک اس سے آپ بچنے والے نہیں تھے اس سے آپ نہیں بچ سکتے تو آپ کو پہنچ کر ہی رہے گی. وعلم اس بات کو جانے ان النصر مع الصبر اگر آپ مدد چاہتے نا تو پھر صبر سے کام اللہ آپ کا کام چلائے گا بعد میں. وان الفرج مع الکرب اور کشادگی کسی چیز سے خلاصی یہ کب جب آدمی کرب و بلا میں مبتلا ہو. وان مع العسر یسرا اور آسانی جو نا شدت اور تنگی کے ساتھ سختی کے ساتھ آسانی مشکل کے بعد آتی ہے. الحدیث العشرون عن ابی مسعود عقبۃ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام کی روایت ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ الاولی آپ علیہ السلام کے کلام میں سے پیاری باتوں میں سے لوگوں نے جس پہلی بات کو پایا ہے وہ یہ بات ہے کہ اذا لم تستح فاصنع ما شئت جب آپ کی حیا نہ رہے تو پھر جو کچھ کرنا چاہو کر لو. کیونکہ جب آدمی بے حیا ہو جائے نا اس کے لیے ہر کام آسان ہوتا ہے. کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت کہ جب آپ کی حیا نہ رہے تو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو. رواہ البخاری.